وہی جو آپ نے ماری تھی. ولیکن اللہ، دیکھو پھینکی تھی کافروں کی طرف، پھینکی تھی کافروں کی طرف، مگر وہ جو جنگ تھی تو جنگ میں سارے کافر تو نہیں تھے. جب آپ اکٹھی جنگ ہوگی گھمسان کی اور دو جنگ ہوگی تو ظاہر ہے اس میں مومن مسلمان صحابہ بھی ہوں گے شامل. تو کنکریوں کو شعور کس نے دیا تھا کہ یہ صحابی ہے یہ کافر ہے؟ اور پھر کافر جہاں جہاں تک بھاگے کنکریوں نے پیچھا کیا. اب پڑھیں روایات، ایسے ہی ہے نا، جہاں گھر تک یا تک جہاں تک بھاگے. وہ جو کنکریاں حضور نے پھینکی تھی کنکریوں نے پیچھا کیا. تو کہا محبوب وہ جو آپ نے ماری تھی نا وہ آپ نے نہیں ماری، تو اللہ نے ماری تھی. اور پھر ان الذین یبایعونک، محبوب وہ 6 ہجری کے مقام پر جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا، یہاں کہہ دیا یبایعونک، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. آگے پھر کہہ دیا انما، یہاں بھی 3 جملے ہیں وہاں بھی 3 جملے تھے. پہلے فرمایا وما رمیت، آپ نے نہیں ماری، پہلا جملہ. پھر فرمایا اذ رمیت، جو ماری، دوسرا جملہ. تیسرا ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری. یہاں بھی 3 ہیں. ان الذین یبایعونک، محبوب وہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا، اقرار کیا، آگے انکار کیا. کہا کیا؟ انما یبایعون اللہ، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. یہ دوسرا جملہ. اور تیسرا جملہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ جو ہاتھ تھا وہ تیرا نہیں تھا، وہ خدا کا تھا. یہ تیسرا جملہ. دست مصطفیٰ کو دست خدا بنایا، کنکریاں ماری تو فعل مصطفیٰ کو فعل. پھر فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. محبوب یہ جو تو بات کرتا ہے نا کلام، وما ینطق، نطق کلام. سنیں بعض نے کہا قرآن ہے، اس پر میں نے پہلے بات کی ہوئی ہے. ویسے بعض نے کہا قرآن ہے، اگر قرآن ہوتا تو یا یہ لفظ ہوتا کہ وما یقرأ عن الہوی، یہ جو تو قرات کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا. یقرأ نہیں فرمایا، قرأ یقرأ. اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا وما یتلو عن الہوی، یہ جو تلاوت کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا. نہ تلاوت کہا نہ قرات کہا، کہ وما ینطق، جو بھی کلام کرتا ہے. انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا حیوان. ناطق نطق کلام کو کہتے ہیں. محبوب سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا باہر، جلال ہو یا جمال، غصہ ہو یا خوشی، جنگ ہو یا گھر، امن ہو یا جنگ، جو بھی حالات مولا جب جہاں جس وقت جس حالت میں جس کیفیت میں آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ینطق عن الہوی، وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ان ہوا، اگر وہ الفاظ نکلتے ہیں وحی یوحی، اللہ کی وحی ہوتی. وہ اللہ کا. مجھے یہ بتائیں قرآن کس کا کلام ہے؟ غور کریں، قرآن کس کا کلام ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن، ہاں حدیث و سنت میں جب ڈائریکٹ بات کریں تو وہ حضور کا کلام ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا. قرآن میں بار بار کہہ رہا ہوں ذرا، قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں. اب میرے بولنے کے لیے لب بھی ضروری ہے، کلام کے لیے دانت بھی ضروری ہے، کلام کے لیے زبان بھی ضروری ہے. لب ملیں گے، زبان حرکت کرے گی تو لفظ بنیں گے. جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو بتاؤ اللہ کے لب، اللہ کے دانت اور اللہ کی زبان کون سی؟ لب، ہونٹ، زبان
بھئی کلام لفظ یہ مخارج ان کو کہتے ہیں نا، 17 مخارج ہیں، مختلف زبان حرکت کرتی ہے اور منہ کے اندر باہر نیچے حلق سے لے کے اوپر تک جہاں جہاں سے زبان ٹچ کرے اور ادا و لفظ وہ اس کو مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ، لفظ کے ادا ہونے کی جگہ۔ 17 مخارج ہیں تجوید میں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہوا پھر لب، پھر زبان، مخارج، حلق، گلا، شفتین، دانت، یہ چیزیں پھر کہاں ہیں؟ تو کلام اللہ کا ہے مگر لب مصطفیٰ کی، کلام اللہ کا ہے مگر زبان مصطفیٰ کی، کلام اللہ کا ہے مگر مخارج کی جگہ مصطفیٰ کی، حضور کی ہے۔ اور میں محبوب جو قرآن کی تعریف پوچھنا چاہو کہ قرآن کی تعریف کیا ہے تو چھوڑو باقی چیزوں کو۔ تمہیں کیا پتا جبریل آیا ہے یا نہیں؟ تم نے کوئی دیکھا جبریل کو؟ تم کیسے اگر کہہ بھی دے کوئی جبریل آیا ہے اور کوئی کہے میں نے نہیں دیکھا تو پھر قرآن کی تعریف کیا ہوئی؟ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ حضور کے لبوں کو دیکھو جب حرکت کرے جو عطا ہو وہ قرآن ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، چلو آپ اس کو تھوڑا سا وسیع کر لیں، تھوڑا سا اس کو وسیع کر لیں، تھوڑا سا کیا کہ لبان مصطفیٰ کو دیکھو جب حرکت کرے اور جو ادا ہو، چلو اس کو قرآن نہیں کہتے، اس کو یوں کہہ لیتے ہیں جو ادا ہو وہ وحی خدا ہے۔ اب یہاں ذہن میں رکھ لیں، میں نے یہ تفصیلی بات کی ہوئی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے ذیل میں نے کی ہوئی ہے، مگر میں جملہ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو درجہ، جو مقام اور جو مرتبہ حکم کے ثابت ہونے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، شریعت کے لاگو کرنے کے لیے اور شریعت کے حکم کے ثابت ہونے کے لیے کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ جائز ہے یا ناجائز، جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کے ثابت کرنے کے لیے، حکم کے لیے جو درجہ قرآن کا ہے وہی درجہ حدیث مصطفیٰ کا، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو مقام، جو درجہ حکم ثابت کرنے کے باب میں قرآن کا ہے، من و ان وہی درجہ فرمان مصطفیٰ کا ہے، وہی کے فرق میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ صحابی آ گئے حضور کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے، میں اس کا ذرا تھوڑا جواب دے دوں، آگے بڑھتا ہوں۔ صحابی آ گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا روزہ تھا اور حالت روزہ میں اپنی بیوی سے حق ادا کر بیٹھا ہوں، جمع کر بیٹھا ہوں، قربت، حق زوجیت ادا ہو گئے۔ اب یہ وہ فعل تھا، فعل عمل کے درجات ہیں جن سے حکم ثابت ہوتا ہے کہ 60 رکھنے پڑیں گے یا خالی قضا ہو، مگر یہ وہ عمل تھا، یہ وہ فعل تھا جس سے قضا بھی تھی کہ جو ٹوٹا وہ بھی رکھو اور 60 بھی رکھو، اس کا کفارہ بھی تھا، ایسے ہی ہے، کفارہ بھی تھا۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ گیا، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور یہ کام ہو گیا۔ اب قرآن نے 3 کفارے بیان کیے ہیں اگر روزہ اس انداز میں توڑ بیٹھے، یعنی واضح طور پہ روزہ اگر توڑ دیا ارادتاً تو 3 کفارے بیان کیے ہیں۔ پہلا کفارہ اگر توڑا ہے تو وہ بھی رکھو، قضا کرو، اور پھر 60 روزے مستقل اور رکھو، پہلا کفارہ۔ دوسرا کفارہ جو قرآن نے بیان کیا، اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو روزے کا کھانا کھلاؤ، صبح شام سحری افطار، ٹھیک ہو گیا۔
دوسرا کفارہ یہ ہے. اور تیسرا کفارہ یہ ہے اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتے 60 مسکینوں کو، تو پھر غلام آزاد کرو. یہ 3 کفارے ہیں، تینوں میں سے ایک کوئی کرو. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کا عطا کردہ کفارہ ہے. اب اترا قرآن میں ہے، تفصیل قرآن میں ہے. وہ حضور کے پاس آ گیا، کہا حضور توڑ بیٹھا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے 60 روزے رکھو. اس نے عرض کیا حضور ایک نبھا نہیں سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کیا آقا غریب نہیں کھلا سکتا، نہیں کھلا سکتا، غریب ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر غلام آزاد کرو. اس نے کہا حضور اتنے جوگا ہوتا تو کھانا نہ کھلا دیتا. بھئی غلام کی خرید و فروخت کرنے کے قابل ہوتا تو غریب ہی ہوتا. حضور غلام بھی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحیح بخاری شریف. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری، کوئی شخص آیا، دروازہ نوک کیا یا اندر آیا. آقا علیہ السلام کے لیے ایک ٹوکری میں کھجوریں تھی، کھجوریں تحفے میں لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام نے وہ ٹوکری اٹھائی، وہ ٹوکری آقا علیہ السلام نے اٹھائی، اس کو دے دی. پر میں جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. پہلی بات تو یہاں ہی میرا سوال ہے کہ وہ کیا ٹوکری صبح و شام اگر کھائی جائے تو 60 دن کا راشن تھا اس میں؟ پہلا تو اختیار مصطفیٰ یہاں ہی آ گیا. پہلا تو حضور کا اپنا اختیار یہاں آ گیا. لیکن چلو مان لیا کہ ہوگا، مان لیا ہوگا 60 دن کا راشن ہوگا. مگر اگلا سوال جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ اور مدینے کے غریبوں میں، اس نے کہا حضور ما بین اللابتین، یہ جو مدینے کی بستی ہے نا 2 پہاڑ ہیں، اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان یہ جو بستی ہے، خدا کی قسم مجھ سے بڑھ کر اس بستی میں غریب ہے ہی کوئی نہیں. اب جب یہ اس نے بات کی یہ بات، تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے. حضور مسکرا پڑے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ رہنمائی فرماتا ہے، میں عرض کرتا ہوں اللہ رہنمائی اتارتا ہے. حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ فرماتے ہیں اندر کے دانت نظر آنا شروع ہو گئے. آقا علیہ السلام کے نواجذ دانت نظر آنا شروع ہو گئے. آقا علیہ السلام کو میں جاؤ لے جاؤ، خود بھی کھا لو، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو. تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. اب سوال یہ ہے قرآن نے کہا تھا یا 60 رکھو یا مسکینوں 60 کو کھانا کھلاؤ یا غلام آزاد کرو. یہ نہ 60 روزے ہیں، نہ 60 مسکینوں کا کھانا ہے، نہ غلام آزاد ہے، اور جتنا ہے وہ بھی کسی کو نہیں کھلانا، اور میں خود کھاؤ اور بچوں. یہ جو کفارہ بتایا یہ کفارہ قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ یہ کہاں؟ تو جب یہ کفارہ حدیث میں ہے اور کلیتاً جب اس کے لیے قرآن کا کفارہ بدل دیا، جب اس کے لیے آقا علیہ السلام نے کلیتاً قرآن کا کفارہ عطا کردہ کفارہ بدل دیا اور خود کہا کہ جاؤ کھاؤ بچوں کو کھلا دو، ادا ہو گیا، تو مطلب وحی مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ اور وحی خدا کا درجہ ایک ہے تو بدلانا. اگر حضور کے فرمان کا بطور وہی درجہ وہ نہ ہوتا تو پھر قرآن کا کفارہ بدلتے کیسے؟ تو یاد رکھ لیں حکم کے ثابت ہونے میں قرآن اور فرمان رسول برابر ہے. جو حکم قرآن سے ثابت ہوگا وہی حکم فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہوگا.
اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ فرق کیا ہوا؟ فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیں گے، ایک ترتیب ہوتی ہے نا دلائل کی، دلائل دیں گے تو ترتیب میں پہلے دلائل قرآن کے ہوں گے، بعد میں دلائل حدیث کے، حفظ مراتب میں پہلا درجہ فرمان خدا کا، بس۔ باقی قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے لے لیا کرو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، جس سے منع کر دے۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ پریشان ہو رہے تھے، میں نے کہا دلیل دے۔ صحیح بخاری شریف چہرے کے تاثرات، کیونکہ میں اونچا بیٹھا ہوں نا، سب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، مطلب یہ کہ ایک ذہن میں سوال آیا تو اس کا کلیئر ہونا ضروری تھا تاکہ تشکیک نہ رہے، عقیدہ مضبوط ہو۔ اور پھر جب قرآن اترا تو بھی زبان مصطفیٰ سے، کسی کو کیا پتا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں یا حدیث کے، وہ تو مصطفیٰ نے بتایا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں نے پہلے بات کی ہے، قرآن پہلے ہے یا حدیث؟ غور سے، قرآن پہلے ہے یا حدیث؟ حدیث پہلے، قرآن پہلے نہیں ہے۔ حدیث پہلے ہے۔ کیسے؟ جب غار حرا میں وحی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، جب یہ وحی اتری حضور کے پاس کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، کسی کو علم نہیں تھا نا قرآن اترا یا نہیں، تو گھر آ کے بتایا کس نے؟ حضور نے۔ جب حضور نے آ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب یہ آیت اتری تو جب حضور نے کہا کہ یہ قرآن ہے، تو یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے، یہ کس کا ہے؟ تو یہ جملہ پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے؟ قرآن کے بارے میں حضور نے بتایا تو قرآن لکھا گیا نا، جب کہا یہ قرآن ہے لہذا یہ فرمان پہلے ہے، آیت بعد میں۔ حضور نے خبر دی کہ یہ قرآن ہے، صحابہ کو تو علم نہیں تھا۔ یہ مقام آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ حضور کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو صفت کو کلام بھی ایک کر دیا۔ کلام صفت ہوتی ہے نا، صفت مصطفیٰ صفت خدا بنی، فعل مصطفیٰ فعل خدا بنی، بیعت مصطفیٰ بیعت خدا بنی، اور دست مصطفیٰ دست خدا بنی۔ اور پھر آگے نفی کر دی، اور میں لم یلد ولم، میں کسی کا باپ نہیں، تو میرے محبوب چونکہ میں یکتا ہوں، کوئی مثل ہی نہیں، لہذا میرے محبوب بھی کسی کا باپ نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی بھی کوئی مثل اور کوئی برابری۔ اب چونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہم اپنے ٹائم میں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات میں، دو باتیں اور کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ کل انبیاء جو بھی آئے، اب یہ حضور کو شان عطا فرمائی، کل انبیاء جو بھی آئے، جب بھی کسی کافر نے بات کی، اعتراض کیا، الزام لگایا، تو اپنے الزام کے جواب میں جواب خود نبی نے دیا۔ ہر نبی، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا، سورہ البقرہ میں نہیں، سورہ الاعراف میں قوم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام انا لنراک فی ضلال مبین، کہ معاذ اللہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قوم نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، کیا؟ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلال، میں گمراہ نہیں، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں عالمین کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا۔ یہ نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا۔
حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، معاذ اللہ کاذبین، کہ ہم آپ کو بے وقوف دیکھ رہے ہیں، صفاحۃ مجنون بے وقوف، اور ہم آپ کو معاذ اللہ جھوٹا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو، تو حضرت ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا، کہا یا قومی لیس بصفاح، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں عالمین کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سوال اور اعتراض کا خود جواب دیا، خود جواب دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں گمان کرتا، میرا خیال ہے کہ تجھ پہ جادو ہو گیا، تو سحر زدہ ہو گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا فرعون کے رد میں، انی لأظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت جلد ہلاک ہونے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اہل مدین نے تکبر اور رونق میں شعیب علیہ السلام کو کہا انا لنراک فینا ضعیفا، اے شعیب ہم تو آپ کو اپنے درمیان بڑا غریب اور مارا دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی نبی بن کے آتا تو کوئی چودھری بن کے آتا۔ یہ نفسیات شروع سے رہی، یہ نفسیات شروع سے رہی۔ وہ کہتے ہیں نا جندے گردانے، جس کی جیب وزنی ہو اس کی ہر بات حکمت ہوتی ہے، جو مرضی کہتا پھرے، اور جس کی جیب خالی ہو یہ معاشرہ ہے، اور یہ نفسیات شروع سے رہی، انسانی نفسیات۔ تو قوم نے کہا انا لنراک فینا ضعیفا، اے شعیب ہم آپ کو کمزور غریب دیکھ رہے ہیں اپنے درمیان، ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا، گھر والے کنبا تیرے خاندان کا خیال نہ ہوتا، تمہیں ہم پتھر مار مار کے مار دیتے اور تو ہمارا کچھ نہ کر سکتا، تو ہم پہ غالب نہ ہوتا، رجم کر دیتے تمہیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے خود جواب دیا، شعیب علیہ السلام نے خود جواب دیا، یا قومی، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ معزز نظر آ رہا ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ لہذا ہر نبی جس کو قوم نے اعتراض کیا، جس نبی کو بھی قوم نے اعتراض کیا، نبی نے جواب، میں نے آیات آپ کو سنا دی، نبی نے جواب خود دیا، مگر جب حضور کی بات آئی، جب آقا علیہ السلام کی بات آئی، جب بھی کسی دشمن نے بات کی، حضور کو اللہ نے جواب نہیں دینے دیا، اللہ پاک نے جواب خود دیا۔ کفار نے کہا، کفار نے حضور کو، کفار نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر ذکر قرآن اترا ہے، نازل کیا گیا، انک لمجنون، آپ ہمیں مجنون لگ رہے ہیں، آپ مجنون ہیں۔ اللہ پاک نے خود کا محبوب غم نہ کر، وما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ پھر کفار نے کہا اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پہ اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟
اللہ پاک نے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ حق لے کر آیا ہے اور انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا اور پھر کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میرا محبوب شعر نہیں کہتا، ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، اور نہ تخیلاتی باتیں کرنا اور شعر کرنا اس کی جان۔ اللہ پاک نے خود جواب دیا، اللہ پاک نے خود جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا ام یقولون افتراہ، انہوں نے کہا قرآن گھڑ کے لایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو قرآن گھڑ کے لایا ہے، قل محبوب ان کو فرما فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، چلو تم کوئی 10 صورتیں ہی گھڑ کے لے آؤ۔ گھڑ کے لے آؤ۔ تو ہر بات، یہ کافی باتیں ہیں مگر میں اب ساری نہیں، میں ذرا اینڈ کی طرف آ رہا ہوں۔ باتیں آقا علیہ السلام نے کوئے صفا پر جب توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس وقت ابو لہب نے کنکر مارا تھا اور اشارہ کر کے کہا تھا تبر لگا الہذا جماعتنا، معاذ اللہ استغفر اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ اے محمد تو برباد ہو جائے، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس نے کہا تبر لگا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کو کہنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ ہے محبت، اور یہ ہے محبت کے تقاضے، یہ قرآن ہے اور یہ خدا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ جملے خدا کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس میں کون سا حکم نازل ہوا ہے؟ اس میں کون سا حلال نازل ہوا ہے؟ اس میں کون سا حرام نازل ہوا ہے؟ محبوب کی بات ہے، وہ خدا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سارے تقاضے اپنی جگہ، میرے محبوب کو کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور تیری بیوی جو پھرتی رہتی ہے لکڑیاں اٹھا کے، تیری بیوی کے گلے میں پھندا ہو، یہ باتیں خدا کر رہا ہے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، جتنا بھی مالدار بنا پھرتا ہے میں دیکھوں گا تیرا مال تمہیں فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اللہ فرما رہا، اللہ فرما رہا سیصلی نارا ذات لہب، آ تو صحیح ہے، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے آگ میں کیسے ملاتا ہوں۔ میرے محبوب کو کہتا ہے۔ ولید بن مغیرہ تھا، آقا علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کرتا تھا، بڑی گستاخی کرتا تھا۔ اللہ پاک نے پوری صورت اڑا دی۔ اللہ پاک نے کہا محبوب غم نہ کر، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مہین، یہ بلا وجہ قسمیں اٹھانے والا حلاف ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، مہین ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دے۔ حماز مشاء بنمیم، یہ بہت زیادہ دان و تشریح ہے، جوئی کرنے والا ہے، مشاء بنمیم، اور بہت زیادہ چغلی کھانے والا ہے، بہت زیادہ یہ ولید بن مغیرہ چغلی کھانے والا ہے، مناع للخیر، اور نیکی کے کاموں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، مرتد، حد سے بڑا سرکش اور ظالم ہے، عظیم گناہ گار، بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے، عتل، سخت بکواس کرنے والا اور جھگڑالو ہے، جھگڑالو ہے، اور آخر میں نویں خوبی کا بعد ذالک الزنیم، یہ حرام زادہ ہے، زنا کی پیداوار۔ قرآن کہہ رہا ہے
قرآن کہہ رہا ہے حرام زادہ ہے، زنی زنا کی پیداوار ہے۔ جب یہ آیات اتری اس نے تلوار نکالی، ولید بن مغیرہ نے تلوار نکال کے سیدھا ماں کے پاس گیا۔ اس نے کہا ماں، باقی تو جو خوبیاں قرآن نے بیان کی ہیں مصطفیٰ نے وہ تو مجھ میں ہیں، مجھے پتا ہے، یہ بتا کہ میں اولاد کس کی۔ اس نے کہا بیٹا ایسی کون سی بات ہے، تو اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا ماں یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں یہ الگ بات ہے، مگر یہ پتا ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، جو محمد نے بات کہہ دی وہ غلط نہیں ہو سکتی، بتا مجھے کس سے لیا ہے ورنہ میں تیرا سر اڑا دوں۔ اس نے کہا ہاں بیٹا تیرے باپ سے اولاد نہیں ہوتی تھی، تجھے چرواہے سے لیا تھا۔ ثابت کر دیا کہ جو بے ادب مصطفیٰ ہے، جو گستاخ مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم اس کے خون میں حلال کا خون نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حلالی وہ حضور کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ مگر میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو کا زنیم حرام زادہ ہے، یہ حرام زادہ گالی ہے یا کیا ہے؟ اور یہ قرآن میں اللہ پاک کہہ رہا ہے، مگر جب وہاں بات ہوگی تو یہ گالی نہیں ہوگی۔ ہماری زبان میں اور معاشرے میں تو منع ہے کسی کو حرام زادہ کہنا، مگر چونکہ جب اس نے بات کی تو وہ حقیقت کو جانتا تھا۔ ہمیں تو علم نہیں ہے نا، ہم تو الزام لگائیں گے کسی پہ، بات کریں گے۔ جب اس نے بات کی وہ حقیقت کو جانتا تھا، اپنے محبوب کی محبت میں اللہ پاک نے اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ لہٰذا اس آڑ میں یہ نہ کہا جائے کہ قرآن میں گالیاں موجود ہیں، بس یہ اتنا جملہ کافی ہے۔ اس آڑ میں یہ نہ کہا جائے کہ اللہ پاک نے محبوب کی محبت میں گالیاں دی ہیں۔ وہ جانتا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اس نے وہ حقیقت بیان کی۔ لہذا جس نے آقا علیہ السلام کو بات کی، جس نے آقا علیہ السلام کو حضور نے جواب نہیں دیا، کوئی آیات ہیں، وقت نہیں تھا ورنہ میں ساری سناتا ہوں، اللہ پاک نے جواب دیا۔ واس بن وائل سامی نے کہا تھا جب گزرے تو اس نے بکواس کی اونچی آواز میں، حضور سے کعبہ سے نکل رہے تھے، وہ آ رہا تھا، اندر عتبہ شیبہ یہ سارے سرداران قریش بیٹھے تھے۔ جب وہ اندر گیا سے کعبہ، انہوں نے کہا کس سے جھگڑ رہے تھے؟ اس نے بکواس کی، اس نے کہا معاذ اللہ وہ محمد ابتر سے جھگڑ رہا تھا۔ ابتر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مقطوع النسل، جس کی نسل کاٹ دی جائے۔ آقا علیہ السلام کے دل پہ ملال آیا، اللہ پاک نے جبریل کو جبریل جا سورہ کوثر لے کے جا، اور میرے محبوب کو کہہ محبوب غم نہ کر، غم زدہ نہ ہو، دکھی نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو قیامت تک کے لیے آپ کی اولاد میں وہ کثرت عطا کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، بس تو فصلی لربک وانحر، تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ، قربانی دے، اگلا کام میرا ہے، ان شانئک هو الابتر، میں تیرے دشمن کی نسل کو کاٹ کے رکھوں گا۔ غم نہ کر، تیرے دشمن کی جڑ کاٹ دوں گا، اور ہر زمانے میں تیری اولاد ہوگی، اور تیری اولاد کے جوڑے دنیا سر پہ رکھنا تاج سمجھی۔ اب کو کہتا ہے میں سردار مکہ ابو لہب کا بیٹا ہوں، کو کہتا ہے میں سردار مکہ ابو جہل کا بیٹا ہوں،
ختم ہو گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداد تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ یہ عظمت، یہ خوبی، یہ وصف اور یہ خصوصیت اور اختصاص یہ آقا علیہ السلام کو ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری شان نہیں ہے، ان کو منہ نہ لگا، ان کو تو چھوڑ، ان کو جواب میں دیتا رہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعث، قیامت کی بات ہے، فرمایا میں پہلا ہوں قیامت والے دن، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے مجھے اٹھائے دیں۔ یہ بھی حضور کی اختصاص اور یہ امت پہ کرم نوازی ہے۔ قبر میں بھی یہ حضور کی خصوصیت ہے، یاد رکھ لیں۔ قبر میں مسلمان جائے، مومن جائے، قبر میں کافر جائے، مشرک جائے، ہندو جائے، سکھ جائے، جو مرضی جائے، قبر میں اگر آنا ہے تو محبوب نے ہی آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عیسائی جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہودی جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب حضور ہی ہیں۔ اور قیامت والے دن حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا ہوں جس پر سب سے پہلے زمین کھولی جائے گی۔ یہ بھی کرم ہے امت پر۔ قبر میں حضور نے آنا ہے، یہ بھی کرم ہے۔ حضور سامنے آئیں گے سنبھالنے کے لیے، استقبال کریں گے امتی کا۔ اور قیامت والے دن جو سب سے پہلے کہا میں اٹھوں گا، یہ بھی کرم ہے۔ کیوں؟ قبر میں تعارف ہو چکا ہوگا، پہچان ہو چکی ہوگی۔ اور میں نفسا نفسی کے عالم میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، تو میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا تاکہ میرے بعد جو میرا امتی اٹھے پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اور امتی کو حوصلہ ہو جائے کہ قبر میں بچا لیا تھا، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی حضور نے فرمایا پہلا ہے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، اختصاص آقا علیہ السلام کی۔ اور شفاعت میں بھی ابتدا حضور کریں گے، شفاعت میں بھی ابتدا حضور کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے وہ ساری تفصیلات کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا للانبیاء منابر، انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے، انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے، للانبیاء منابر، انبیاء ممبروں پر ہوں گے، سونے کے ممبر، اولیاء شہداء نور کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یب کا ممبر ہی، میرا ممبر بچ جائے گا، میری کرسی لا اقعد علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا اس پر، میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ مخافتاً، اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اللہ مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے اکیلی نہ رہے۔ پوری حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی، کہ اللہ مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میں پیچھے میری امت اکیلی نہ رہ جائے۔ تو کہا میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اللہ کی بارگاہ پہلا سجدہ کروں گا، اور قیامت والے دن یوم محشر تو پہلا فرمان اللہ جاری کرے گا، پہلا فرمان اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جملہ اے محمد۔ اللہ وہاں سب کو بتائے گا جمع کر کے کہ یا کہنا جائز تھا یا نہیں۔ یا محمد، اے محمد، ما ترید، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ میں عربی متن دے رہا ہوں، یہ نشانی لگائی تھی، فولڈ کیا تھا لیکن وہ صفحہ زیادہ فولڈ ہو گیا، مکمل حدیث پاک موجود ہے۔ ما ترید، تو کیا چاہتا ہے، ان اصنع بامت، میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، مجھے یہ بتاؤ، یہ محشر ہے۔ حضور سے پوچھا جا رہا ہے ما ترید ان اصنع بامتی، محبوب بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلا فرمان خدا ہوگا، اور میں جو پہلی بات
میدان معاشر میں اللہ کے پوچھنے پہ کروں گا وہ ہوگا مولا گرمی بڑی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، گرمی بڑی ہے، اجل حسابہم، میری امت کا حساب پہلے لے لے، اجل حسابہم، میری امت کا حساب آئی آخری چیز۔ سارے بیٹھے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، دیکھ رہے ہیں سب، سارے بیٹھے ہیں، میں عرض کروں گا اجل حسابہم، مولا حساب پہلے لے، میری امت کا گرمی بڑی ہے، گرمی، فَيُدْعَى بِهِمْ، میری امت کو بلایا جائے گا، فَيُحَاسَبُونَ، پھر حساب شروع ہو جائے گا، حساب شروع ہو جائے گا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ تو دو قانون چلیں گے قیامت والے دن، ایک قانون رحمت خدا کا، دوسرا قانون شفاعت مصطفیٰ کا۔ جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جن کا عمل اس قابل ہوگا کہ جنت میں جا سکے، وہ قانون رحمت خدا کے تحت جائیں گے، وہ قانون رحمت خدا کے تحت جائیں گے، اور جو پھنس جائیں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے وہ قانون شفاعت مصطفیٰ کے تحت جنت میں جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی شفاعت کے قانون کے تحت جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھئی رحمت خدا سے جنت میں جائے گا تو رحمت خدا ہے کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت خدا بھی مصطفیٰ، تو نیکوکار بھی جنت میں جانے کے لیے محتاج ہے مصطفیٰ کے، گناہگار بھی جنت میں جانے کے لیے محتاج ہے مصطفیٰ۔ زہری صاحب نے کہا تھا کہ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، ختم نبوت، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ارے حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، ارے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، یہ بات کر کے اور میں لا ازال اشفع، میں شفاعت کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، حتیٰ اوتا سگاکن برجال قد بوئس بہم الی النار، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں، بوئس بہم الی النار، اوتا سگاکن برجال قد بوئس بہم الی النار، جب میں دیکھوں گا عمل توڑ گئے، پتہ چل گیا، فیصلہ ہو گیا، پروانہ مل گیا، پروانہ مل گیا، جب پروانہ مل گیا جہنم کا، وہ بوجھل دل سے طبیعت سے ان کو جب لے جایا جائے گا تو میں بلا لوں گا، بات سنو، میں واپس بلا لوں گا، پروانہ لے لوں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا معاف کر دے، جہنم لے لی جائے گی، جنت دے دی جائے گی، اور فرمایا اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، حتی آتی ملکن خازن النار، وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا فرشتہ، داروغہ جس کا کام ہوگا پھینکنا اور کوئی باہر نہ آئے، مثال کے طور پہ ایک ڈیوٹی ہوگی، ذمہ داری ہوگی، جہنم کا داروغہ خازن النار، آتی ملکن خازن النار، کہا کہ جہنم کا اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہاں، یہاں کھڑا ہو ڈیوٹی کر، فرائض ادا کر، ذمہ داری نبھا، تو جب دیکھے گا کہ شفاعت ہی ہو رہی ہے، شفاعت ہی ہو رہی ہے اور کوئی آیا ہی نہیں ابھی تک،
امت مصطفیٰ میں ابھی تک کوئی آیا وہ دروازہ چھوڑ دے گا، ذمہ داری چھوڑ دے گا، ڈیوٹی چھوڑ دے گا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا یا محمد آقا ما ترکتا لغضب ربک من امتک من بقیت، آقا خدا کی قسم آپ نے تو اپنی امت میں سے کسی کو اللہ کے غضب کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں اتنی شفاعت کروں اور پھر دنیا دیکھے گی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے، دنیا دیکھے گی، بیٹھے ہوں گے سارے، یہ ہے مقام محمود۔ محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی، یہ ہے وہ مقام کہ ادھر جہنم دیا جا رہا ہے، ادھر نامہ اعمال تل رہا ہے، ادھر نفس نفسی کا عالم ہے، ادھر سبا نیزے پر سورج ہے، ادھر فرشتے کی دردناک آواز آ رہی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس وقت محبوب مولا اس کو معاف کر دے، مولا اس کو معاف کر دے، محبوب کہتے جائیں گے، اللہ سنتا جائے گا، دنیا دیکھے گی کہ محبوب کے اشاروں پہ شفاعت کیسے ہو، سارے کہیں گے واہ محمد واہ، یہ ہے مقام محبوب، واہ مصطفیٰ واہ، عسا یبعثک ربک مقام محمودا، محبوب آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات، اس پر فیصلے ہو گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی میں چلے گئے، رب عرش پر تھا، کرسی مقام محمود رب کے دائیں جانب تھی، رب کو میدان محشر میں چھوڑ کے آیا تھا، جب آئیں گے تو جنت کے دروازے پر دروازہ بند ہوگا، سارے انتظار میں ہوں گے، سارے انتظار میں ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یقرع بالباب الجنہ، اور میں پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ سارے انتظار، اندر سے آواز آئے گی من کون، جواب آئے گا محمد، جب حضور جواب دیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا کہ آپ کا انتظار تھا، کوئی شخص جنت میں قدم نہیں رکھ سکے گا جب تک حضور نہیں آئیں گے، کل امتیں دروازے پر ہوں گی، اور فرمایا لوگوں وہ رب جس کو وہاں چھوڑ آیا تھا حساب کرتے، جب میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، جنت کی دہلیز میں قدم رکھوں گا، اور میں یستقبلنی جبار اللہ تعالی، جنت کے دروازے میں میرے استقبال کے لیے خدا خود کھڑا ہوگا۔ جنت کے دروازے میں میرے استقبال کے لیے خدا خود کھڑا ہوگا، مصطفیٰ کا کل امتوں کے سامنے رب استقبال کرے گا، استقبال کرے گا۔ یہ ہیں وہ خصائص، یہ ہیں وہ اوصاف، اور یہ ہیں وہ خوبیاں، بعض بیان کی، یہ پوری کتاب ہے، بڑی مزے کی کتاب ہے، جو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی، آقا علیہ السلام کو عطا کی انفرادی طور پہ۔ لہٰذا عزیزان محترم، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے مولا مصطفیٰ کو امتی بنا دے، آدم علیہ السلام نے کہا مولا ایک آرزو پوری کر دے، آدم علیہ السلام نے کہا ایک خواہش پوری کر دے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا امتی بنا دے، اللہ پاک نے کہا چل آجا میرے پاس، تجھے آخر میں بھیجوں گا، اور میرے محبوب میں بطور امتی رہنا، میرے محبوب کی امت میں محبوب کو امتی بن کر رہنا،
اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز بطور مقتدی پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا ایک آرزو ہے پوری کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم بول۔ کہا مولا جنت میں جب کل جنتی چلے جائیں تو جب مجھے بلایا جائے نا، میرے نام سے نہ بلایا جائے، مجھے محمد کا باپ کہہ کر بلایا جائے، مجھے ابو محمد، محمد کی کنیت سے ابو محمد کہہ کر پکارا جائے۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو ابو محمد کہہ کے بلایا جائے۔ انبیاء آرزو کرتے رہے، ارے خوش قسمت ہو کہ حضور کی امتی بن گئے اور آقا علیہ السلام کی امت میں حصہ مل گیا۔ لہذا کوشش کیا کرو جس قدر ممکن ہو سکے آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کے ادب اور آقا علیہ السلام کے دین کے لیے کام کیا کرو۔ یہ پتہ تب چلے گا جب قبر میں جائیں گے کہ سامنے نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، اور جب صرف حضور آئیں گے سامنے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کے گن گایا کرو، حضور کی محبت کے چرچے کیا کرو، اور حضور کی ذات کی بات آئے تو ذہن میں دماغ میں سوال کا جواب ہو یا نہ ہو، آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے تشکیک کا شکار نہ ہوا کریں۔ یاد رکھ لیں صرف ایک ہیں جو حضور نہیں ہو سکتے، باقی سب کچھ حضور ہے۔ بس یہ ایک پیمانہ بنا دیں، صرف ایک ہے کہ حضور خدا نہیں ہو سکتے بس۔ امام شرف الدین بصیری نے کہا کہ چونکہ توحید کا مسئلہ ہے، حضور خدا نہیں ہے، باقی جو کچھ کہہ لو وہ مصطفیٰ ہے۔ حتیٰ کہ کہا جعلت ذکرک من ذکری من ذکرک ذکرانی، محبوب تجھے تو خدا نہیں بناتا، تجھے تو خدا بنا نہیں سکتا، مسئلہ توحید ہے، مگر تیرے ذکر کو میں ذکر خدا بنا دیتا ہوں۔ جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا، اس سے بڑی کیا بات ہو۔ اور میں تجھے خدا نہیں بناتا لیکن تیرے ذکر کو من ذکرک ذکرانی، تیرے ذکر کو ذکر خدا بنا۔ لہذا مصطفیٰ خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ پاک آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھنے اور حضور کی غلامی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹھا گلے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔